مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت اور طاقت ہے، اسلام کے احکامات کو سنو اور ان کو مانو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اس بات میں کسی کو یقیناً شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کو پذیرائی اور قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل ہے نا اسلام کا، اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد کے لیے محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ مطلب ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر ہوگی، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، تو وہ نیکی اور وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے ایسے طریقے پر عمل کیا، ایسا عمل کیا، وہ عمل اسلام میں نہیں ہے، وہ طریقہ آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کو سکھایا نہیں، نبی نے اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا، فہو رد۔ وہ عمل جتنا بھی اچھا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے عمل۔ اس سے عمل کرنے والے کو رب کے ہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ بات ہمیشہ مثالیں دے کے بھائیوں کو سمجھاتا رہا ہوں، یقیناً آپ نے سنا ہے اذان سے اچھا تو کوئی عمل نہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ اگر ہم جنازے کی نماز سے پہلے اذان کہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ عمل باطل ہو جائے گا ہمارا۔ اس لیے باطل ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ حکم اذان کا نماز جنازہ سے پہلے اتارا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی پوری نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اذان نہیں کہلوائی۔ اذان اچھا عمل ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، عمل اچھا ہے لیکن یہ عمل مردود ہے، کیونکہ اس عمل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں آپ کو، تو اس لیے میں نے کہا کسی مسلمان کو کوئی شک شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہماری کوئی نیکی، ہمارا کوئی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہونا، چاہے وہ میرا ہے، چاہے آپ کا ہے، اور چاہے کسی انسان کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جو الفاظ میں نے قرآن کے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، پھر غور کرو۔ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکموں کو سنو، وَأَطِیعُوا، اور ان کو مانو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو سننا ہی نہیں، یا سن لیا ہے لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، مرضی اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کی کرنی ہے، مرضی اپنے خاندان کے بڑوں کی کرنی ہے، مرضی جن کے ساتھ ہمارا دنیا میں تعلق ہے ان کی مرضی پر چلنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بات سننی ہے، اس کے رسول کی بات کو سننا ہے، تو حکم بھی اس کا ماننا ہے، طریقہ بھی انہی کا اپنانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اسلام میں اس چیز کی حد سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو گئے، منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے جماعت کروائی، منبر پر کھڑے ہو کر جماعت کروائی۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ منبر پر کھڑے ہو کے جماعت کروا رہے ہیں۔ جب سجدہ کرنا تھا نا تو آپ منبر سے نیچے اترے نماز کی حالت میں ہی پچھلے پاؤں، اور نیچے اتر کر سجدے کیے، سجدے کرنے کے بعد پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے۔ نماز کی حالت میں یہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کر کے نا نماز پوری کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طریقے پر ہم نماز پڑھنے کے اپنے مالک کی طرف سے مکلف ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، تاکہ تم سیکھ لو، پچھلی صفوں والے بھی وہ دیکھ لیں کہ میں کیسے نماز پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے تاکہ تم سیکھ لو۔ اللہ کے نبی کے ہاں کتنی بڑی اہمیت تھی اس بات کی، آپ سکھا رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر نماز میں حرکت بھی ہو رہی ہے، اتر بھی رہے، چڑھ بھی رہے، اتنا چل بھی رہے اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ کچھ جمعے پہلے آپ نے حدیث سنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو، اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے ایسا ہی وضو کیا اور فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس شخص نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کیا اور پھر اس نے میرے وضو کے طریقے پر وضو کر کے اس وضو سے 2 رکعتیں پڑھی، ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے دل سے بھی کوئی بات نہیں کی، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سنی آپ نے حدیث،
میرا سنانے کا اب مقصد کیا ہے؟ من توضع نحو وضوئی ھذا، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کو سکھا رہے ہیں دیکھو میں وضو کیسے کر رہا ہوں، تم نے میرے وضو جیسا وضو کرنا ہے، ویسا نہیں جیسا تمہارے دل میں آئے، جیسا تمہارے معاشرے میں چل رہا ہو، جیسا تم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، نہیں، نحو وضوئی ھذا، اللہ کے ہاں وہ وضو مقبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا ہوگا۔ حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو سب کو مخاطب کر کے کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کلمہ پڑھنے والوں مجھ محمد الرسول اللہ سے اپنے حج کے احکام، حج کے طریقے سیکھ لو، دیکھ لو میں کیسے حج کر رہا ہوں، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد تم سے دوبارہ نہ مل سکوں، اس لیے سیکھ لو۔ حج کرنا ہے تو اپنی مرضی پر نہیں، اپنے خیال پر نہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، سیکھو مجھ سے۔ صحابہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے، کچھ ان کی قوم کے لوگ تھے، 20 دن وہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرے، جب جانے لگے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس ان کے علاقے میں بھیجتے ہوئے کہا، خاص طور پر کہا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، تم نے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ کہا ایک چیز یہ بتائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 20 دن رہے ہو ادھر، 20 دن تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میرا طریقہ تمہیں معلوم ہوا ہے، تم نے اپنے علاقے میں جا کر اس طرح نماز پڑھنی۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے جیسے تمہارا دل کرے ویسے پڑھ لینا جا کر، جیسے تمہارے بڑے کریں ویسے تم کر لینا جا کر، جیسے تمہارے علاقے کا کوئی امام مسجد تمہیں کہے ویسے کر لینا، نہیں، کہا صلو، مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، طریقہ کسی اور کا نہیں، طریقہ صرف اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کا چلنا ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ چند ایک فرامین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سے ہر مسلمان بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر عمل میں سیکھنا چاہیے، صرف چاہیے نہیں، یہ سیکھنا فرض ہے، فرض ہے سیکھنا اللہ کے نبی کا طریقہ۔ فرض اس لیے ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہمارا عمل اللہ کے ہاں پہنچنا ہی نہیں۔ ہم تو جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، رب سے اجر لینے کے لیے کرتے ہیں، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل رب کے پاس جائے ہی نہ، پہنچے ہی نہ، رب اسے پذیرائی دے ہی نہ، اسے قبول ہی نہ کرے، رب اس عمل کو عمل کرنے والے کی طرف لوٹا دے، اس کے منہ پر دے مارے، تو ہمیں عمل کرنے کا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہر چیز میں سیکھنا، ہر عمل میں سیکھنا فرض ہے مسلمانوں پر، فرض، حکم ہے اللہ کا، اطیعوا
اسمعوا اطیعوا، اور حکم فرض ہوتا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. ہم اس حوالے سے مسلمان آج ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھنے کا شوق اعمال میں مسلمان امت سے ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. بہت سے مسلمان وہ تو ویسے ہی اعمال کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اعمال کو چٹی سمجھتے ہیں، اعمال کو اپنے قیمتی وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں. اور جو تھوڑے بہت مسلمان ان کو فکر ہے اعمال کا، ان کو فکر ہے اپنے ایمان کا کہ ایمان عملوں کے بغیر ایک ٹیڑی پیسے کا نہیں ہے. جن کو اس حقیقت کا علم ہے انہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نہیں دیکھتا کہ وہ سیکھ لیں. ان کو یہ فکر ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں، نہ شوق ہے، نہ کوئی ہم اس کے لیے کوشش کرتے. پورے معاشرے کی یہ کیفیت ہے، پورے معاشرے کی. بس جو سن لیا کسی سے اس کو دین سمجھ لیا، جو دیکھ لیا بڑوں کو کرتے ہوئے اسی پر ساری زندگی کرتے چلے گئے. یہ ہے رویہ ہمارے معاشرے کا اس وقت. ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، آپ اس ایک مسئلے سے انشاءاللہ باقی بہت سارے مسائل کو قیاس کر کے باقی سارے مسائل بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نے مبالغہ نہیں کیا ہے، ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. اس مثال سے انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کے ہاں، ان لوگوں کے ہاں جو نیک اعمال کو ایمان کا جز، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی نبی کی اطاعت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. کیا مثال ہے اس کی؟ اللہ اکبر. نماز ہے نا، نماز ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کا سب سے اہم ترین حکم ہے نماز کا. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا بنیادی رکن نماز ہے. نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہیں. اگر نماز خراب ہے قسم ہے پیدا کرنے والے کی باقی اعمال سارے خراب ہیں. کوئی فائدہ نہیں حج کا، کوئی فائدہ نہیں عمرے کا، کوئی فائدہ نہیں کسی نیکی کا اگر نماز خراب ہے تو. جس طرح عقیدہ توحید بنیاد ہے اس طرح نماز بھی باقی اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے. اللہ اکبر. بندہ کسی حالت میں جب تک اس کی عقل، اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں اس کو نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں ہے. اسلام سختی کا دین نہیں ہے، مشقت کا دین نہیں ہے. مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آسمانوں والے رب نے اسلام کو نازل نہیں کیا. اللہ کی قسم دین آسان ہے، بندوں کی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا کسی کے لیے. تنگی پسند بھی نہیں ہے اسلام میں اپنے ماننے والوں کے لیے. نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. وہ آسانی پیدا کرتے ہیں، دین کو آسان بنایا ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے. جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھتا ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی فرض نماز ہوتی نہیں فرض نماز اس کی. اور جو بیٹھ کر پڑھنی ہے نماز وہ کیسے پڑھنی ہے؟
اب آپ نے جائزہ لینا. میں یہ مثال دینے لگا ہوں, طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی سے کیا ثابت ہے, کیسے پڑھنی ہے, کیا طریقہ ہے. بیمار کے لیے سہولت ہے اسلام میں, آسانی دی ہے آسمان والے رب نے مریض کو, لیکن آسانی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میرے دل میں آئے وہ آسانی ہے, یا ہم نے ہر سہولت میں بھی نبی کے فرمان کو, نبی کی اطاعت کو, نبی کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے؟ اور ہم کس حد تک یہ طریقہ سیکھے ہوئے ہیں, کتنا ہمیں معلوم ہے اور کتنا ہمارے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں پتا چلے بیٹھ کر کیسے نماز پڑھنی ہے مریض نے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے بیماری تھی, بواسیر کی مرض تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کے متعلق مسئلہ پوچھا, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائباً, بیمار ہو تم, کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. صلی قائماً, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ, اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, فَقَائِدًا, تو بیٹھ کر پڑھ لو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ, اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو مُضْطَجِعًا, پھر لیٹے ہوئے, لیٹ کر ہی نماز پڑھ لو. صحیح بخاری میں حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی. آپ نے مریض کو کہا مریض کھڑا ہو کر نماز پڑھے, اگر کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر بیٹھ جائے, بیٹھنے کی بھی نہیں ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہوا ہی پڑھ لے. دوسری حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے, سنن ابو داود میں یہ لفظ ہیں, کہتے ہیں میں نے مریض آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مریض آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس مریض کو نماز کا کیا ملتا ہے؟ جتنا اجر تندرست آدمی کو نماز پڑھنے سے, تندرست نمازی کے طریقے کے مطابق, جو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے, اس کے مطابق اجر ملتا ہے یا کوئی کمی بیشی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو کہ صلی قائماً, کھڑے ہو کے نماز پڑھو, فہو افضل. بیمار اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے نا تو یہ بیمار کے لیے افضل ہے. وَمَنْ صَلَّى قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ, غور کرنا الفاظ پر. اور جو مریض ہے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, اس بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر سے آدھا اجر ملتا ہے. وَمَنْ صَلَّى مُسْتَجِعًا, اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے, فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِدِ, اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر اس کو ملتا ہے, لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو. یہ تندرست آدمی کی بات نہیں ہو رہی, تندرست آدمی کی بات نہیں ہو رہی میرے محترم بھائیوں, یہ بیمار آدمی کی بات ہو رہی ہے. تندرست آدمی تو بیٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو آدھی کیا, اس کو ایک ذرہ اس کی نماز کا کچھ نہیں ملنا. یہ آدھا اجر مل رہا ہے بیمار آدمی کو جو بیٹھ کر پڑھتا ہے. اور اس کی دلیل مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ نمبر, جلد 3 مسند امام احمد کی صفحہ نمبر 214,
صحیح حدیث ہے بالکل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے بیماری کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو پیارے پیغمبر نے ہمیں دیکھ کر کہا صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم. یہ جو بیمار بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی بنسبت آدھا اجر مل رہا ہے. امام خطابی رحمت اللہ علیہ سنن ابو داود کی شرح لکھی ہے انہوں نے معالم السنن کے نام سے. امام خطابی معالم السنن میں کہتے ہیں یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز سے آدھا اجر ملتا ہے، یہ اس سے مراد بیمار آدمی کی نماز ہے. بیمار آدمی کی نماز، فرض نماز. جو بیمار فرض نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کی بات ہے. اللہ کے نبی بیمار آدمی کو بھی ترغیب دے رہے ہیں. اس حدیث میں امام خطابی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. تو بیمار آدمی، مریض آدمی جو مشقت کے ساتھ، کچھ مشقت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، غور سے سننی ہے بات، توجہ سے. مریض آدمی، بیمار آدمی جو کچھ مشقت سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے. تھوڑا سا جھک جائے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، جھک کے کھڑا ہو جائے. اچھا، اپنے سہارے پر، اپنی ٹانگوں پر نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، ستون کا سہارا لے کے کھڑا ہو جائے. دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے. اگر دیوار بھی، ستون بھی پاس نہیں ہے، لاٹھی پکڑ لے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے. میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہتی ہیں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں اور سنن ابو داود میں یہ الفاظ ہیں، لما اسنا، جب اللہ کے نبی کی عمر زیادہ ہو گئی، جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا، اتخذ عمودا فی مصلاہ یعتمد علیہ، اللہ کے نبی نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر ایک ستون بنوا لیا. آپ اس ستون کے سہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. جو بندہ ستون کے سہارے، لاٹھی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھک کر بھی اس کو کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے. تھوڑی بہت مشقت سے اگر کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے، اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ ستون کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات یقیناً آ رہی ہوگی کہ یہ نئی بات ہی ہم آج سن رہے ہیں. پہلے تو ہمیں یہی پتا تھا، ہم یہی سنتے آئے ہیں آج تک کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو تندرستی کی حالت میں جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے اس عمل کا پورا اجر اس کو بیماری کی حالت میں ملتا ہے. آج تک تو یہی سنتے آئے ہیں اور آج ہم نیا مسئلہ سن رہے ہیں. نیا نہیں ہے میرے بھائیوں. وہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ بھی سننا، اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر یکتب له ما کان یعمل وهو صحیح مقیم. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا بندہ سفر میں چلا جاتا ہے، بیماری اور سفر کی حالت میں، اذا سافر العبد اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو، یکتب له، اس کے لیے لکھا جاتا ہے ما کانا یعمل، جو وہ سفر کے علاوہ اقامت کی حالت میں اور مرض کے علاوہ تندرستی کی حالت میں عمل کرتا تھا، صحیح مقیم،
جو صحیح اور مقیم ہونے کی حالت میں اس کے اعمال تھے نا، وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب لکھا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ اس بندے کے لیے ہے، توجہ رکھنا، یہ اس بندے کے لیے ہے، اس مریض کے لیے ہے جو مریض مشقت کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے لیے کھڑا ہونا اس کے بس میں ہے ہی نہیں. یہ اس بندے کے لیے ہے یہ حدیث. جو کچھ مشقت سے کھڑا ہو سکتا ہے اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور جس کے لیے کھڑے ہونا ممکن ہی نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کی ہمت طاقت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے، وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھے گا نا یہ والا بندہ، تو اس کو انشاءاللہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پورا اجر ملے گا. یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے، ہر مریض کے لیے اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے جو عائشہ ام المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. باقی فرامین ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا اجر ملتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ جو میں ترغیب دے رہا ہوں نا، اللہ کے نبی نے بھی ترغیب دی ہے کہ بیمار آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے. یہ اگرچہ تھوڑی بہت مشقت اس کو ہوتی ہے کھڑا ہونے میں، اس کے لیے اسلام نے جائز رکھا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. پڑھ لے گا تو آدھا اجر مل جائے گا، ہو جائے گی نماز اس کی. یہ نہیں کہ ہونی نہیں ہے، آدھا اجر ملنا ہے، اجر آدھا ملنا ہے، نماز اس کی ہو جانی ہے. لیکن اگر وہ مشقت اٹھا لیتا ہے تھوڑی سی، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تو یہ کھڑے ہو کے پڑھنا اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ہے اس کے لیے، پھر کھڑے ہو کر پڑھے. اچھا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس نے بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں نماز میں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ وہ کرسی پر بیٹھنا بڑا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرسی پر بیٹھ جاؤ، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لو. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ بھئی اتنی آسان نہیں ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت. جتنی ہم نے اللہ کی قسم سمجھ لی ہے اتنی آسان نہیں ہے میرے محترم بھائیوں. ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کے طریقے کو، آپ کے عمل کو دیکھنا ہے. 3 طریقے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے جو پیارے پیغمبر کی صحیح سنت اور حدیث سے ثابت ہیں. 3 طریقے ہیں بیٹھنے کے، بیٹھنے والے مریض کے لیے. وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ ایک طریقہ ہے جس طریقے کو ہم افتراش کہتے ہیں. افتراش کا مطلب کیا ہے؟ افتراش اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جو ہم نماز کے پہلے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں. اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے ہیں، دایاں پاؤں گڑا ہوتا ہے اور بائیں پاؤں کے اوپر اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس کا نام ہے افتراش. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے صحیح، کہتے ہیں رسول اللہ سنت الصلاۃ ان یفترش الرجل، بیٹھنے والے کے لیے نماز کی سنت اور نماز میں نبی کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے. افتراش. دوسرا بیٹھنے کا طریقہ ہے تورک. تورک جو ہم آخری تشہد میں، 2 تشہدوں والی نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں. پاؤں اپنا بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، دایاں پاؤں گڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے ہیں. اس بیٹھنے کو کہتے ہیں تورک. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں ہوتے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لفظ ہیں، تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکالتے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے. دوسرا طریقہ یہ ہے بیٹھنے کا.
ان دونوں طریقوں میں سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی سے، سنت سے. اور یہ جو سنت الصلاۃ کہہ رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ عام الفاظ ہیں، یہ بیمار کے لیے بھی ہیں اور یہ تندرست آدمی کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں. یہ بیٹھنے کا، نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ، خواہ وہ مریض ہے خواہ وہ تندرست ہے، سب کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ افتراش کی حالت میں اگر اس کے لیے بیٹھنے میں سہولت ہے تو افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے. بیٹھنا زمین پر ہے، کرسی پر نہیں، زمین پر بیٹھنا ہے. اور اگر اس کے لیے تورک کی حالت میں سہولت ہے، تورک کی حالت میں بیٹھ جائے. اور اگر وہ افتراش یا تورک کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اس طرح بیٹھنے میں مشقت ہے، شدید مشقت ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تیسرا طریقہ پیارے پیغمبر کا موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیتو یصلی، آپ کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہے تھے. کیسے پڑھ رہے تھے؟ بیٹھ کر، چوکڑی مار کر، متربعن صحیح حدیث ہے. چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، اگر چوکڑی مار کر بیٹھنا اس کے لیے سہولت ہے، اور اگر زمین پر بیٹھنا اس کے لیے کسی حالت میں بھی ممکن نہیں، نہ وہ افتراش کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ تورک کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے شدید مشکل ہے، نہ وہ چوکڑی مار کر بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو پھر کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. یہ کرسی پر بیٹھنے کا، اس کے تینوں طریقوں کے ناممکن ہونے اور شدید مشقت کا باعث ہونے کے بعد ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا. پھر کرسی کو لے لے، پھر کرسی پر بیٹھ جائے. کرسی پر بیٹھنا ہے نا، مسئلہ ہے نماز پڑھنے والے کے گھٹنوں کا، مسئلہ ہے اس کی کمر کا، کمر اس کی جھکتی نہیں ہے، گھٹنے اس کو بینڈ کرنا، اٹھنا، یہ اس میں اس کے لیے مشقت ہے. لیکن یہ والا مریض جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھا ہے، کھڑا یہ ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. اس نے قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، قیام نہیں بیٹھنا کرسی پر، قیام میں کرسی پر نہیں بیٹھنا، قیام کھڑے ہو کر کرنا ہے. یہ کرسی پر تب بیٹھنے اگر اس کی کمر درد ہے اور اس کو کمر جھکانا ممکن نہیں ہے، پھر کرسی پر بیٹھ جائے. بہت سارے لوگ اپنے روزمرہ کے سارے کام کھڑے ہو کے کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر روزمرہ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے ڈائریکٹ آ کر فٹافٹ کرسی پر بیٹھ جاتے. میرے بھائیو، یہ نہیں ہے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، جائز ہے، اسلام میں حلال ہے، اجازت ہے. لیکن کرسی پر بیٹھنے کا 3 طریقوں کے بعد اگلا نمبر ہے افتراش کی حالت میں بیٹھنے کو ترجیح دے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، یا تورک کی حالت میں بیٹھے، یا چوکڑی کی حالت میں بیٹھے. اگر یہ تینوں ممکن نہیں تو پھر ٹانگیں سیدھی کر کے اگر بیٹھ سکتا ہے تب بھی کرسی سے وہ بہتر ہے. زمین پر بیٹھے، ٹانگیں سیدھی کر لے قبلے کی طرف، جیسے اس کے لیے سہولت ہے وہ بیٹھے. کوئی بھی بیٹھنا، زمین پر ہے ہی مشقت اس کے لیے، پھر کرسی پر ہے، پھر کرسی پر جائز ہے. پھر ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، یہ ہے فاتقوا اللہ مستطعتم کا مطلب. جو ہم نے اپنی مرضی سے بنا لیا کہ جیسے دل کرے ویسے کر لو، نبی کا طریقہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں نے یہ مثال دی ہے، آپ غور کریں کتنے لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہے اور کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے نبی کا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہم اپنی ایک ایک چیز نبی کے طریقے کے مطابق ڈال لیں. کرسی پر بیٹھ گیا ہے بندہ، گھٹنوں کی وجہ سے یا کمر کی وجہ سے، زمین پر کسی طریقے سے بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، جائز ہے. لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہونا لازم ہے اس پر. کھڑا ہو سکتا ہے
رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع سجدے سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن قیام کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ اگر قیام بیٹھ کر کرے گا نا یہ بندہ آدھا اجر ملنا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی بیمار کو ترغیب دے رہے ہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ، اگر طاقت ہے تیرے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو آدھا اجر لینا تو ٹھیک ہے، بیمار بندہ بیٹھ جائے، اگر پورا اجر لینا تو اس کو کھڑے ہونا چاہیے۔ تندرست بغیر وجہ کے بیٹھے گا اس کو آدھا بھی نہیں ملنا، اس کی ہونی نہیں نماز۔ اچھا بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا بندہ، یہ تو قیام کا مسئلہ تھا نا، اس سے آپ اندازہ لگائیں نماز میں قیام کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے اسلام میں اس کی۔ بیٹھ کر نیچے یا کرسی پر جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہے بیٹھ جائے، پڑھے نماز بیٹھ کر۔ اب جو بندہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اگر وہ رکوع کر سکتا ہے نا، اس کی کمر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی کمر کو رکوع کرنے میں کوئی دقت کوئی مشقت پیش نہیں آتی، تو قیام کے بعد اس پر رکوع کرنا بھی فرض ہے۔ رکوع کے لیے وہ بیٹھ کر اشارہ کرے گا کافی نہیں ہے، رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کرنا ہے، رکوع نہیں کر سکتا تو پھر اشارہ کرنا ہے سر کا، پھر سر جھکانا ہے، اس بندے نے سر جھکانا ہے جو رکوع نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے اس پر رکوع کرنا فرض ہے، بیمار پر بھی۔ جس کے لیے قیام مسئلہ ہے نا، قیام مسئلہ ہے، بیٹھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیام مسئلہ ہے، وہ قیام بیٹھ کر لے۔ ہاں رکوع بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب رکوع کرے گا بیٹھا ہوا، چاہے زمین پر بیٹھا ہے چاہے کرسی پر بیٹھا ہے، وہ اٹھ کر رکوع کرے گا، پورا رکوع کرے گا اگر رکوع کا مسئلہ نہیں ہے تو۔ رکوع میں اشارے کی چھٹی تب ہے، گنجائش تب ہے، اجازت تب ہے جب رکوع کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ رکوع کے بعد سجود ہے، اگر بندہ سجدہ کر سکتا ہے جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو اس پر سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ سجدے کے لیے اشارہ کفایت نہیں کرے گا میرے بھائیوں، ہر بندہ جانتا ہے میرے جسم میں کتنی جگہ ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہے، میں کھڑا ہو سکتا ہوں کہ نہیں، رکوع کر سکتا ہوں کہ نہیں، سجدہ پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو سمجھ ہے اس بات کی۔ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر قیام ممکن ہے تو قیام نہیں چھوڑنا، رکوع ممکن ہے تو رکوع نہیں چھوڑنا، سجود ممکن ہے تو سجود بھی، سجدہ بھی نہیں چھوڑنا۔ اشارہ نہیں کفایت کرے گا رکوع اور سجدے میں، بیٹھ کر مریض آدمی کے لیے۔ ہاں جس کے لیے رکوع کرنا ممکن نہیں ہے، واقعتاً اس کی کمر کا مسئلہ ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے اس کو رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے، وہ بیٹھ جائے، بیٹھا بیٹھا وہ ایسے کر دے، یہ رکوع ہو گیا اس کا۔ ہاتھ اپنے جہاں اس کی رانوں پر پڑے ہیں یا گھٹنوں پر پڑے ہیں وہیں پڑے رہیں گے، پہلے تو باندھے ہوئے تھے، رکوع کرنے کے لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ایسے جھک جائے تھوڑا سا، یہ رکوع ہو گیا اس کا۔ اور سجدے میں اگر سجدہ کر سکتا ہے، رکوع تو ایسے کیا اس نے، سجدہ کر سکتا ہے، سجدے کرنے میں اس کو تکلیف نہیں ہے تو سجدہ پورا کرنا ہے اس نے۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے کے لیے سر رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکانا ہے، اتنا رکوع کے لیے جھکایا تھا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اس طرح کر دینا، وہ زیادہ تھوڑا سا جھکا دینا ہے، یہ سجدہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بنایا، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں پیارے پیغمبر نے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کر کے کہے۔ بندے کو دیکھا، ایک بندے کو دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا بندہ، امام الانبیاء نے دیکھا، وہ نا سجدہ کرنے کے لیے نیچے سے تکیہ اٹھایا اور اپنے سر کو لگا لیا، اس پر سجدہ کر رہا تھا، آپ نے وہ تکیہ اسے چھین کر پھینک دیا۔ پھر آپ نے اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو وہ ایک پھٹی اٹھا کے نا
وہ ماتھے کو لگا رہا تھا پھٹی کے اوپر، لکڑی کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، لکڑی ماتھے کو لگا کر سجدہ اس پر کر رہا تھا. آپ نے وہ لکڑی بھی اسے چھین کر پھینک دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان استطاعت، اوے اللہ کے بندے، اگر تو طاقت رکھتا ہے رکوع سجدے کی تو رکوع سجدہ کر، وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اگر رکوع سجدے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اشارہ کرنا، وَجْعَلْ رَأْسَكَ فِي السُّجُودِ أَخْرَجَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور سجدے کی حالت میں رکوع سے تھوڑا سا زیادہ سر جھکا لے. کئی بندے ایسا کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے نا، رکوع میں تو ان کے ہاتھ گھٹنوں پر ہیں، رکوع ہو گیا، سجدہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ گھٹنوں سے اٹھاتے ہیں، ایسے فضا میں لہرا دیتے ہیں، یہ سجدہ ہو رہا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں وہ ہاتھ اپنے گھٹنوں سے آگے کر دیتے ہیں اور ہوا میں لہرا رہے ہو. یہ تکلف ہے، یہ کسی حدیث میں صحیح چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ فضا میں اپنے ہاتھوں کو لہرانا ہے. نہ نبی نے سکھایا ہے، نہ امام الانبیاء نے کیا ہے. آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ رکوع اور سجدے میں فرق کرنا ہے تو صرف سر کے جھکانے میں فرق ہے، ہاتھوں کے رکھنے میں فرق کوئی نہیں ہے. ہاتھوں کے رکھنے میں نہیں ہے فرق، ہاتھوں کو فضا میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے گھٹنوں سے کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ رہنے دیں اپنے گھٹنوں پر، اپنا رکوع سے تھوڑا سا زیادہ سر کو جھکا لیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. اگر ہاتھ بھی آگے کرنے ضروری ہوتے تو پیارے پیغمبر سکھاتے کہ نہ سکھاتے؟ جو سر زیادہ جھکانے کی تعلیم دے رہے ہیں وہ ہاتھوں کو ہلا کر دوسری جگہ پر لے جانے کی تعلیم کیوں نہیں دے رہے؟ وہ طریقہ رب نے اتارا ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، کیوں سکھاتے اللہ کے نبی؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس مثال میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، نبی کا طریقہ کیا ہے. اب یہ طریقہ آپ کو معلوم ہوا ہے، آپ کے گھر میں یقیناً خواتین ہوں گی، بوڑھیاں، ہماری مائیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، مریض ہوں گے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کے خلاف پڑھ رہے ہوں گے. ان کی اصلاح کرنا ہم سب پر فرض ہو گیا ہے. آپ کو پتہ چل گیا طریقے کا، ان کی اصلاح کرنی ہے ہم نے. مسجد کے اندر جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے نمازی، ان کو ہم نے انشاءاللہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو یہ طریقہ بتانا ہے، سکھانا ہے، سب نے سکھانا ہے. یہ ذمہ داری بن گئی ہے ہماری. پہلے نہیں معلوم تھا، نہیں پتہ تھا، ہم خاموش تھے، اب سمجھ آ گئی ہے تو اب یہ آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.